آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ نجات کا ذریعہ کیا ہے، نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو نجات دیتی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ زبان کو قابو میں رکھو گے تو پھر تمہارے لیے نجات ہے، ہر کام کے اندر نجات ہے۔ زبان بندے کی قابو کے اندر ہو، زبان کے بارہ کے اندر آتا ہے جرم ہو صغیر جرم ہو کبیر، کہ اس کا جسم تو چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہوتا ہے۔ تو زبان کے اندر ہڈی ہے تو نہیں، لیکن یہ انسان کی جو ہڈیاں ہیں انہیں تڑوا دیتی ہے۔ تو زبان کو قابو رکھنے کا حکم دیا گیا، فرمایا زبان کو قابو رکھو، زبان کے اوپر تمہارا کنٹرول ہو، یہ چیز جو ہے وہ تمہیں نجات دینے والی ہے۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کفایت کرنے والا ہو، یعنی ضرورت کے علاوہ جو اوقات ہیں وہ بندے کو گھر کے اندر، بندہ ضرورت سے زائد جو وقت ہے وہ اپنے گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ گزارے، تیرا گھر تیرے لیے کفایت کرے۔ یہ نجات اور ہدایت کا دوسرا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ تیسری چیز جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہیں گناہوں پر رونا آتا ہو، اگر بندے کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہو، رونا آتا ہو، تو یہ بھی بندے کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت سلمان بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے وہ وعظ کیا کرتے تھے، تو جب فوت ہوئے تو خواب کے اندر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کی خواب کے اندر آئے تو ان سے جب کسی نے ان کی بخشش کا ذریعہ پوچھا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اے منصور، تجھے اس وجہ سے جو ہے وہ بخش دیا گیا کہ تیرے وعظ کے اندر جو ہے وہ تیری تقریر کو سن کے یا تیری وعظ کو سن کے ایک بندہ ایسا تھا کہ جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خشیت یا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے آنسو کا گرنا جو ہے وہ بندے کے لیے نجات کا ذریعہ